السلام علیکم ویورس، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ پر اور مڈل ایسٹ میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے اوپر۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور پوری دنیا ہی، صرف میں ہی نہیں، پوری دنیا اور ہر طرف جہاں پر بھی جیو پولیٹکس کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر بھی انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات ہو رہی ہے، تو ٹرمپ کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر بات کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ٹرمپ نے ابھی جو امریکہ نے انڈر دا سپرویژن آف ٹرمپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو سٹیپس لیے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا اور غیر معمولی ایک اقدام ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ جوہری معاہدے کے اوپر امریکہ سے ڈیل کریں۔ یہ ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں کہ غیر متوقع، بالکل غیر متوقع ایک ڈیولپمنٹ اور ایک پیش رفت ہے۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں، بلکہ یہ خبریں ہیں کہ امریکہ قطر میں جو ثالثی کا ایک پروسیس ہو رہا ہے، اس میں وہ ڈائریکٹ حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ نیگوسیشن کر رہا ہے فار دا سیک آف اسرائیل اینڈ دا ادر ایشوز ان دا ریجن۔ یہ دونوں چیزیں بڑی ہی غیر معمولی ہیں، حماس کے ساتھ مذاکرات کرنا امریکہ کا، اور ایران کے سپریم لیڈر کو خط لکھ دینا صدر ٹرمپ کا۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی ولاگ میں کہا تھا کہ کیا ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ اور ایران قریب آ جائیں گے؟ تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر حیرت کا بھی اظہار کیا تھا اور غصے کا بھی اظہار کیا تھا کہ یہ کیا بات ہے، لیکن جو ہمارے جذباتی دوست ہیں وہ اسی قسم کا رویہ ان سے ہو سکتا ہے، توقع ان سے کی جا سکتی ہے، بٹ فیکٹ از دیٹ، اور حقیقت ہے بھی یہی کہ دنیا کے ہر ملک کو اور ہر ریجن کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف ٹائم اپنی پالیسی کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس چیز کو برا نہیں سمجھوں گا کہ کل اگر ایران جو ہے وہ اپنے وسیع تر مفاد میں اور اپنے خطے کے وسیع تر مفاد میں امریکہ کے بعد ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈائیلاگ کرے یا نیگوسیشن کرے یا کسی ڈیل کی طرف جائے۔ مجھے یہ بات اچھی لگی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، انہوں نے کہا کہ یا تو ہم ڈیل کریں گے یا پھر ہم جنگ کریں گے، دو راستے ہیں، اور اگر ہم جنگ کریں گے تو بڑی تباہی ہوگی، ڈیل کریں گے تو تباہی سے بچ جائیں گے۔ تو یہ بات ایران کو بھی سمجھنی چاہیے، یہ بات امریکہ کو بھی سمجھنی چاہیے، اور یہ امریکہ اور ایران سمجھتے ہیں تو سب سے زیادہ اسرائیل کو سمجھنی چاہیے۔ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اور ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر ایک پوری ڈیپتھ کے ساتھ غور کرے گی۔ اگرچہ ایران کی جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنہئی، آیت اللہ علی خامنہئی، وہ ان کی رائے جو ہے یو ایس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ اتنی پازیٹیو نہیں ہے۔ نہ ہونے کی باقاعدہ کی وجہ ہے کہ امریکہ نے بار بار ایگریمنٹ کی اور بار بار معاہدوں کی بات کی اور اس سے پیچھے ہٹا، اور ڈیفینیٹلی اس طرح کی وعدہ خلافیوں کے بعد کوئی بھی ملک اور کوئی بھی اسٹیٹ اس طرح کا ایک جیسچر دیتا ہے۔ علی خامنہئی نے ایک ٹائم پر یہ بھی کہا تھا کہ میں ٹرمپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ میں کوئی خط و کتابت یا اس کے ساتھ کوئی میسج بھی کروں۔ بہرحال اب نئے حالات ہیں، نیا دور ہے، اب کیا ہوتا ہے یہ ٹائم ہمیں اس کے اوپر بتائے گا، اور آئی تھنک سو کہ امریکہ اور ایران اس سارے معاملے پر بہت ہی ہوش مندی سے اور بڑی تدبر سے بات کریں گے۔ اس ساری سین اور صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین ملک انتہائی اہم ہیں: پاکستان، سعودی عرب اور ترکی۔ پاکستان ایران کا پڑوسی ہے، اور ایران کے ساتھ اس کی بہت اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، پاکستان کی تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، دوستی بھی ہے، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایران کے مسئلے کو ایک پازیٹیو اور بہتر طریقے سے حل کرنے میں پاکستان ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے مہینے جب اپنے غیر ملکی دوروں کا آغاز کریں گے تو وہ چوائس کریں گے سعودی عرب کی، سب سے پہلے وہ وہاں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ میں اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری میں اور انویسٹمنٹ میں بڑی، آپ کہہ لیں کہ معاہدے کرے بڑے بڑے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس کے اوپر کہ ایم بی ایس نے $600 ارب کی آفر کی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ میں لگائیں گے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ $1000 ارب ہو جائیں تو میں سب سے پہلے سعودی عرب آؤں گا، اور ہوپس ہو، مجھے لگی ایسا ہی رہا ہے
کہ یہ 1000 ارب ڈالر کا معاہدہ ہوگا. اب ایک ایسا ملک جو امریکہ میں $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اس کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی اتنی ہی بڑی ورتھ بھی ہوگی. تو سعودی عرب کو ایران کے مسئلے پر اور اسرائیل کے عزائم پر امریکہ کے ساتھ بہت ہی ایک ڈیپتھ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کرے گا وہ. تیسرا ملک اسی خطے کا ترکی ہے. پوری دنیا جانتی ہے، دنیا کے باخبر حلقے جانتے ہیں. ابھی جو شام میں جو ایک موومنٹ ہوئی ہے اور ایک جو ریولیوشن ہوا ہے ایک طرح کا، اس میں ترکی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے امریکہ کے ساتھ. ویسے بھی مڈل ایسٹ میں ترکی کی ایک اپنی اسٹریٹجک اور اکنامک اور پولیٹیکل ایک حیثیت ہے. تو ترک کے جو پریزیڈنٹ ہیں رجب طیب اردوان، ان کے اوپر بھی بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس ریجن کو جو سینٹرل ایشیا میں پرابلم ہے، اسرائیل اور حماس کی شکل میں، غزہ کی شکل میں، اور ایران کے اوپر جو مسائل ہیں، ان کو ایک اچھے طریقے سے بہتر انداز میں ان دا انٹرسٹ آف ریجن اینڈ ان دا انٹرسٹ آف گلوبل کہہ لیں پیس اینڈ سیکیورٹی، اس کے لیے وہ اپنا رول پلے کریں. پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان اگر ہم آہنگی ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، اور مڈل ایسٹ کے ایشو کے اوپر یہ تینوں ملک ایک اچھی اور اسٹرانگ اپروچ کے ساتھ آگے آتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہوگا، سینٹرل ایشیا میں ہوگا، بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی ہوگا. امریکہ اور ایران کے تعلقات بہتر بھی ہو جائیں گے، اور ان تعلقات کی بہتری کے نتیجے میں جو اسرائیل ہے اس کی جو بے قابو اور بے ہنگم قسم کی ایک بدماشی ہے، اس کو بھی ایک روک ملے گی، اس کا بھی ایک اس میں بھی رکاوٹ آئے گی. ویسے بھی اسرائیل جو جسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے جو عزائم ہیں، اور ایک ریجن میں ایک خطے میں جو پاور آف بیلنس ہے اس کی طرف جائے گا. اور اسرائیل کے بھی اگر کسی لیول کے اوپر کوئی بھی اس کے کہہ لیں کہ انٹرسٹ ہیں، یا خطے کے اندر اس کے جو مسائل اور معاملات ہیں، ان کا بھی حل جو ان سے ہے وہ اسی شکل میں بہتر آئے گا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایک بہتر انگیجمنٹ کریں اور ایران کو شامل کریں اس انگیجمنٹ میں، تاکہ خطے کا پرامن مستقبل جو ہے وہ یقینی ہو سکے. بہت شکریہ.